حرام. اللہ رب العزت نے جو جو چیز مرد کے لیے حلال کی ہے وہی چیز جو ہے وہ عورت کے لیے بھی کیا ہے حلال ہے. ہاں الا قلیل چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو مردوں کے لیے حرام ہے عورتوں کے لیے کیا ہے حلال ہے. مثال کے طور پر کہ سونا اور اسی طرح چاندی ریشم یہ جو چیزیں ہیں یہ عورت کے لیے مطلقاً حلال ہے جتنا چاہے وہ پہن سکتی. اور میں اس سے بڑھ کر ایک قدم جو ہے وہ آگے کہنا چاہوں گا عورت ہر طرح کا زیب و زینت اختیار کر سکتی. وہ چاہے لوہا پہنے پلاسٹک پہنے لیلن پہنے چاندی پہنے جو ہے وہ جو کچھ پہننا چاہتی ہے پہن سکتی ہے. لیکن وہ جو زیب و زینت اختیار کرے گی اس کے بعد اس کے لیے کیا ہے ایک دائرہ کار ہے. اس دائرہ کار سے باہر جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے وگرنہ جتنے لوگوں کو وہ دیکھے گی اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے سب جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کے ہاں کیا ہوں گے مجرم ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ مرد کے لیے جو ہے وہ چیزیں بعض حرام ہیں جو عورت کے لیے کیا ہے حلال ہے. ان میں سے ایک چیز ریشم ہے اور دوسری چیز سونا اور چاندی ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض یہ کروں گا اللہ کرے کہ ہماری اولادوں میں سے ایسے ہمیں اولادیں اللہ نہ عطا فرمائے. آج کل کی جنریشن میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکوں نے کانوں کے اندر بالیاں ڈالی ہوتی ہیں ناکوں کے اندر نتھنیاں ڈالی ہوتی ہیں ہاتھوں کے اندر بڑے بڑے کنے پہنے ہوتے ہیں گلوں کے اندر جو ہے وہ چین وغیرہ پہنی ہوتی ہے. اور عجیب و غریب کے اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوئے ہیں رومال بھی رکھے ہوئے ہیں اور 5 انگلیوں پر 5 نہیں 10 جو ہے وہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی ایک انگلی پر 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہے. اور بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے میری عادت ہے کہ میں اگر کسی بچے کو دیکھوں کہ اس نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی میں اسے اتروا لیتا ہوں. میرے پاس ابھی بھی 10-15 جو ہے وہ گھر کے اندر چھلے وغیرہ پڑے ہوں میں اتروا لیتا ہوں. کسی بچے نے کوئی بریسلیٹ وغیرہ پہنا وہ اسے اتروا لیتا ہوں. لیکن بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان سے پوچھو یار کیوں پہنا ہوا ہے یہ چھلا کہتے ہیں جی چھلا اس لیے پہنا ہوتا ہے کہ یہ ناخنوں کے اوپر جو چھلتریاں وغیرہ ہوتی ہیں نا یہ نہیں اس کی وجہ سے آتی. بھئی اس کا کیا عمل دخل ہے اس کے اندر اللہ نے کون سی پاور رکھ دی ہے کہ بھئی آپ جب سے اس کو پہنتے ہو اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ اس عمل کو کیا کر دیتی ہے روک دیتی. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ ایسے داغے پہنتے ہیں ہاں اگر تو وہ واقعتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہ دم ثابت ہے وہ ذکر و اذکار اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن سے ثابت ہے. اور اگر کسی اللہ والے نے جو ہے وہ اس پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ذکر کر کے دیا ہے اور اس دینے والے کا بھی اور اس لینے والے کا بھی عقیدہ اللہ پر ہے یقین اللہ پر ہے کہ شفا دینے والا کون ہے اللہ ہے. لیکن اس کلام کے اندر جو قرآن مجید ہے جو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے اس کے اندر اتنی برکت ہے اتنی خیر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا فلاں مسئلہ کیا فرما دیں گے حل فرما دیں گے. اس میں علماء نے کیا دی ہے اجازت دی ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ جو داغا ہے وہ پہننے کی اجازت نہیں ہے وہ تمیز پہننے کی اجازت نہیں ہے. مرد کو انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے چاندی کی لیکن وہ ایک مقدار ہے کہ 4 ماشے سے وہ کیا ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو 3.5 ماشے کر. اور بعض لوگ اس پر بڑی دلیل دیتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی تھی. بھئی حضور نے کیوں پہنی تھی یہ بھی تو بتاؤ نا. حضور نے اس لیے پہنی تھی کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبوری یہ تھی کہ آپ جب خط بھیجا کرتے تھے تو اس کے لیے مہر کا ہونا ضروری تھا تاکہ پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کیا ملا ہے خط موصول ہوا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی بنائی جس کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا اور اس کی یوں مہر لگ جایا کرتی تھی. وہ جب دوسرے علاقوں کے بادشاہوں کے پاس جاتا ان کو اس بات کا ثبوت ملتا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی حضور نے پہنی ہے اجازت ہے لیکن جو ہے وہ ایک ہی پہنی جائے وہ 4 ماشے سے زیادہ نہ پہنی جائے. انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے نہ کڑا پہننے کی اجازت ہے نہ چین پہننے کی اجازت ہے نہ کانوں کے اندر نہ کچھ بھی ایسی چیز پہننے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں نوجوانوں کے اندر یہ چیز کیا ہو رہی ہے عام ہو رہی ہے اور ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی اس پر جو ہے وہ کوئی غور و فکر نہیں کرتے کہ بھئی